خدا کی قدرت انسان کی اصل طاقت ہے، کیونکہ جب تک انسان اس کے تابع رہتا ہے وہ خدا کی بخشی ہوئی آزادی سے مستفید ہوتا ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے آج کے پروگرام کا آغاز عزیز دوستو اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں اور خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ موضوع ہے تبصرہ خلافت و ملوکیت، یعنی ابو الاعلیٰ مودودی جناب سیدنا ابو الاعلیٰ المودودی نے جو کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اس کے اوپر ہم تبصرہ کر رہے ہیں۔ اور آج ہم اجتماعی خلافت کے تصور کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ رفتہ رفتہ ہم اس پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ایکچولی جناب پیغمبر اسلام کی وفات اور وصال کے بعد معاملات بگڑے اور پھر جو ہے کافی حد تک جو ہے مسائل مسلم امہ کے اندر کھڑے ہوئے۔ تو اجتماعی خلافت کا جو مفہوم وہ پیش کرتے ہیں، اس جائز اور صحیح نوعیت کی خلافت کا حامل کوئی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جماعت جسے کمیونٹی کہتے ہیں اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے، جس نے مذکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کی ہو۔ تو وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ جو اجتماعی خلافت ہے وہ کس طرح سے ہے، وہ کسی ایک فرد واحد کی نہیں بلکہ ایز اے کمیونٹی جو اللہ کے اس نظام کو چلانے کے لیے مقرر ہیں یا ان کو دی جاتی ذمہ داری وہ پوری کریں گے۔ اور پھر یہی چیز وہ کہتے ہیں کہ اسلامی خلافت کو ملوکیت، طبقاتی حکومت اور مذہبی پیشواؤں کی حکومت سے الگ کر کے اسے جمہوریت کے رخ پر موڑتی ہے۔ یعنی اگر ہم کمیونٹی وائز جائیں گے اجتماعی خلافت، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ویسٹرن جو ڈیموکریسی ہے اس کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں اور مغربی تصور جمہوریت میں اصولی فرق یہ ہے کہ مغربی تصور کی جمہوریت عوامی حاکمیت، جس کو پیپل سوورینٹی کہتے ہیں، کہ اصول پر قائم ہوتی ہے، اور اس کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوری خلافت میں خود عوام خدا کی حاکمیت تسلیم کر کے اپنے اختیارات کو برضا و رغبت قانون خداوندی کی حدود میں محدود کر لیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی ریاست ہے تو اس کی جو حدود ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے وہ جو ہے وہ آپریٹ ہوں گی۔ تو اس میں پہلے وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی اطاعت کی حدود وہ کس طرح سے اس ریاست میں تابعداری فرمانبرداری کرنی ہوگی، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شورا کا نظام کیا ہوگا، یعنی اس ریاست کا پورا کام اس کی بنیاد اور تشکیل سے لے کر مملکت کے ہیڈ تک اور اول الامر کے انتخاب، ساری باتوں میں جو کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے باہمی مشورے سے چلنا چاہیے، قطع نظر اس کے یہ مشاورت بلا واسطہ ہو یا منتخب نمائندوں کے ذریعے سے۔ اور اس کے لیے سورہ الشورى کی آیت نمبر 38 کو وہ کوٹ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا کام آپس کے مشورہ سے چلتا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی ان کا کام باہمی مشورے سے چلتا ہے، جو کہ آج کل بہت مشکل دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ مسلمان خود سے ایک دوسرے کے لیے کافی معاملات اٹھا رہے ہیں، اور یوں وہ ان چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ریاست کے تصور کو اور اجتماعی خلافت کے تصور کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ بھی ہوگا کہ جو شخص بھی ظالم ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا اور خدا سے غافل اور حد سے گزر جانے والا ہوگا، وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا، بلکہ ایماندار، خدا ترس، نیکوکار ہوگا۔ کوئی ظالم یا فاسق اگر
امارت یا امامت کے منصب پر قابض ہو جائے تو اس کی امارت اسلام کی نگاہ میں باطل ہے، یعنی وہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور اس کے لیے وہ سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت کو وہ کوٹ کر یاد کرو، جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور اس نے وہ پوری کر دیں تو رب نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ انی جاعلو کا للناس امامہ، میں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی اگر کوئی ظالم ہو جائے گا تو ان کے ساتھ قرآن کی نظر سے وہ عہد باقی نہیں رہتا، یا ان کے ساتھ وہ خدا کا وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مولانا مودودی فرما رہے ہیں کہ اس کی کچھ قدریں ہیں اور ان قدروں کو پورے کیے بغیر وہ امارت کا یا امامت کا بندہ جو ہے وہ حقدار نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جب اس چیز کو آگے بڑھانا ہے تو اس کا دستور کیا ہوگا، یعنی اس کے نکات کیا ہوں گے۔ تو کچھ نکات جو قرآن کی آیات کی روشنی میں انہوں نے ترتیب دی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بنیادی طور پر 6 اس کے نکات ہوں گے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کا ہر اطاعت پر مقدم ہونا، یعنی کسی کی بھی تابعداری سے زیادہ تابعداری اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اول الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت ہونا، یعنی جو آپ کے نمائندہ ہوں گے، جو اتھارٹیز ہوں گی وہ ان کے متحد ہوں گے۔ یہ کہ اول الامر اہل ایمان میں سے ہوں، فاسق فاجر اور ظالم نہ ہوں۔ یہ کہ لوگوں کو حکام اور حکومت سے نزاع کا حق ہے، یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ نزاع کی صورت میں آخری فیصلہ کن سند خدا اور رسول کا قانون ہے، اگر کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کو قرآن اور رسول کے پاس لایا جائے گا۔ اور چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں یہ کہ نظام خلافت میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے یہ اول الامر اور عوام کے دباؤ سے آزاد رہ کر اس بالاتر قانون کے مطابق جو تنازعات ہیں ان کا فیصلہ دے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایگزیکٹو کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہوں جن کے ساتھ جو ہے وہ کام کو آگے بڑھایا جائے اور پھر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے۔ اور اس کے لیے سورہ المائدہ کی 48 ورس وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کر اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر۔ اب وہ جو ہے وہ ایک اور بنیادی بات کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ بیسیکلی اگر اس طرح کا معاشرہ تشکیل پائے گا تو اس پھر سوسائٹی کا، اس ریاست کا، اس اسٹیٹ کا مقصد کیا ہوگا۔ اس ریاست کے 2 بڑے وہ کہتے ہیں مقاصد ہوں گے۔ اول یہ کہ انسانی زندگی میں عدل قائم ہو اور ظلم و جور کا دور ختم ہو جائے۔ یہ پہلی بات ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سورہ الحدید کی 25ویں آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت لوگوں کے لیے منافع ہے۔ اور دوسری بات کیا ہوگی انسانی زندگیوں میں عدل اور انصاف، کہ حکومت کی طاقت اور وسائل سے اقامت صلاۃ، یعنی لوگ دعا کریں، لوگ خدا کے دیے ہوئے مال میں سے اسے واپس لوٹائیں، اور اس طرح سے اس کا ہے۔ لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بنیادی حقوق کیا ہوں گے۔ تو مولانا مودودی نے ہماری گفتگو سے آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظام میں رہنے والے مسلم غیر مسلم باشندوں کے بنیادی حقوق یہ ہیں جن سے تصادم نہیں ہونا چاہیے، جن کو سلب نہیں کرنا چاہیے، جن کے اوپر قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو، تو اب یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ کیا جو غیر مسلم کمیونٹیز ہیں وہ مسلمان ملکوں میں محفوظ ہیں، کیا ان کے بنیادی حق ان کو مل رہے ہیں، کیا برابر کی رسپیکٹ اور ساری فیسلٹیز ان کو بھی میسر ہیں۔ آلدو مولانا مودودی سب تو لکھ رہے ہیں، لیکن حالات حاضرہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے اندر جڑاوالا کا واقعہ، ساہیوال کا واقعہ ہوا ہے، اور پھر کئی دیگر شہروں کے اندر خوف و ہراس کی فضا موجود ہے۔ آلدو ادارے موجود ہیں، گورنمنٹ ان ایکشن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر کام ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کی جان و مال محفوظ ہونی چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں سورہ اور 33ویں آیت کو وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے
حق کے بغیر قتل نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، حق کے بغیر اسے قتل نہ کرو۔ پھر وہ کہتے ہیں حقوق ملکیت کا تحفظ، کہ ان کے مال اور جانیں محفوظ ہوں گی۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اپنے مال آپس میں ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ عزت کا تحفظ ہونا چاہیے، اور کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، نہ ایک دوسرے کو عیب لگائے اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارے۔ اس کے لیے سورہ الحجرات کی آیات نمبر 11 سے 12 وہ رقم کر رہے ہیں یہاں پر کہ ولا تنابزوا بالالقاب، اور گندے لقبوں سے بھی نہ پکارو، تم میں سے کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بدی نہ کرے۔ پھر وہ کہتے ہیں پرائیویسی کا تحفظ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ لکھا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستانسوا، آپ ان کی اجازت جب تک نہ لے لو، اور پھر لوگوں کے بھید نہ ڈٹولو۔ ولا تحسسوا یعنی تجسسوا، ولا تجسسوا یعنی اس طرح سے نہ آپ تجسس نہ کرو، اور ان کی جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا بھی معاملہ ہے کہ ان کو بھی جو ہے ایسا کرنا چاہیے۔ پھر نیکی کو پھیلانا اور برائی کو جو ہے وہ روکنے کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ اس معاشرے کی یعنی جس کی تشکیل پا جائے گی اس کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں کا جو مذہب ہوگا، ریاست ہوگی، اس میں دین میں جبر نہیں ہوگا، لا اکراہ فی الدین، لیکن جبر ہوتا ہے، جبری فورس میرجز ہوتی ہیں، فورس کنورجنس ہوتی ہیں کہ بیچارے کئی جو غیر مسلم ہوتے ہیں انہیں کلمہ پڑھنے پہ ان دباؤ میں مجبور کر دی جاتا ہے۔ تو انہوں نے قرآن کی ایک دلیل پیش کی کہ ایسا نہیں کرنا۔ سورہ یونس کی 99 ورس ہے، کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائے؟ اور فتنہ قتل سے بھی شدید تر چیز ہے، یعنی فتنہ جو ہے اس کا بھی صد باب ہونا چاہیے، مذہبی دل آزاری سے تحفظ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے سورہ آل انعام کی آیت نمبر 108 کو کوٹ کیا ہے کہ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس معاملہ میں قرآن سے یہ وضاحت کے ساتھ یہ حوالہ موجود ہے کہ مذہبی اختلافات میں علمی بحث تو کی جا سکتی ہے مگر وہ احسن طریقہ سے ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 46 کو کوٹ کیا ہے، لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو مگر احسن طریقے کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، فیئر پلے ہونا چاہیے، اور ان کو پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو بھی آپ کے ساتھ کر سکیں۔ اور یہ ساری باتیں کرتے ہوئے جو ہے وہ اس سارے نظام کو جو ہے وہ چلانے کے لیے اصولوں کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ریاست کے لوگوں کے اوپر کیا حقوق ہوں گے، پھر وہ کہتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی۔ تو میں چونکہ دیانت سے کام لے رہا ہوں کہ تبصرہ خلافت و ملوکیت یعنی ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کے اوپر ہم اس میں سے گزر بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم تبصرہ بھی اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں اور کس طرح سے ہیں۔ اور پھر وہ سورہ شورا کی آیات کو پھر کوٹ کرتے ہو کہتے ہیں اور برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنی کی گئی ہو، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور وہ لوگ قابل گرفت نہیں ہیں جن پر ظلم کیا گیا ہو، اور اس کے بعد وہ اس کا بدلہ لے لیں۔ تو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے بھی معاملہ جو ہے وہ چلائے جا سکتے ہیں کہ جتنی زیادتی آپ پر ہوئی اتنی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر معاف کر دیتے ہیں تو اس کا اجر ہے۔ اور اس طرح کی ساری بات کو وہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ بیسیکلی کیا اصول و ضوابط ہیں جب آپ کو حکومت ملے گی، یعنی جب آپ اقتدار میں ہوں گے تو پھر آپ جو ہے وہ کس طرح سے نظام حکومت کو چلائیں گے، اور اس کے لیے وہ ایک بہت ہی مضبوط آیت ہے، امپورٹنٹ ہے، وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جب آپ طاقت میں آ جائیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی، بلکہ لکھا ہے
انہوں نے یہی کہا ہے کہ علیکم بالکتاب اللہ احلوا حلالہ وحرموا حرامہ، کہ آپ نے کرنا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ تم پر لازم ہے کہ کتاب اللہ کی پیروی، جس چیز کو اس نے حلال کیا ہے اسے حلال کرو، اور جسے اس نے حرام کیا اسے حرام کرو. تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چلیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا، اور اس میں یہی ہے کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، سورہ شورى کی 15ویں آیت، اور مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان میں عدل کروں. اور پھر یہ عدل کہاں پر ہے؟ تمام جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان میں بھی ہے، پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کا قانون وہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں، بلکہ یاد رکھیے کہ تقویٰ تمہیں جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہے اور ممتاز کرتا ہے. پھر حکومت کی ذمہ داری جواب دہ، یعنی حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جواب دہ ہے، اور وہ ان سے بھاگ نہیں سکتے، بلکہ ان کی بات کو بھی سننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور حکومت اکاؤنٹیبل ہے لوگوں کے ساتھ، کہ جو لوگ اس کے اندر رہتے ہیں وہ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس حکومت کو چلا رہے ہیں، آپ کے پاس روپیہ پیسہ جو آیا ہے وہ کہاں سے آیا، اگر آپ نے صرف کیا ہے تو وہ کہاں کیا ہے. تو اس طرح سے وہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ معاشرہ قائم رہے گا اور اس کی بڑھوتی ہوگی. اور پھر ایک حدیث کو وہ کوٹ کر رہے ہیں 79 پیج کے اوپر کہ میرے بعد کچھ لوگ حکمران ہونے والے ہیں جو ان کے جھوٹ میں ان کی تائید کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے، وہ مجھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں. یہ ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ بھئی اگر ایسی بات ہوگی تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ پیغمبر اسلام سے مروی ہے. اب یاد رکھیے کہ ایک اور حدیث کو ہم یہاں پہ پیش کر رہے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ عنقریب تم پر ایسے لوگ حاکم ہوں گے جن کے ہاتھ میں تمہاری روزی ہوگی، وہ تم سے بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، اور کام کریں گے تو برے کام کریں گے. وہ تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی برائیوں کی تعریف اور ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرو، پس تم ان کے سامنے حق پیش کرو جب تک کہ وہ اسے گوارا کریں. پھر اگر وہ اسے تجاوز کریں تو جو شخص اس پر قتل کیا جائے وہ شہید ہے. یعنی اتنی بات بتائی کہ آپ اس حکومت کو جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر وہ ناراض ہو کر آپ کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ جو شخص ہے وہ شہید کہلائے گا. تو یہاں تک پیارے عزیز دوستو ہم نے کافی زیادہ باتوں کا جو ہے وہ احاطہ کیا ہے کہ اگر جب آپ سن رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ بڑا کوئی اعلیٰ سٹرکچر ہے، بڑی بنیادی باتیں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہیں تبصرہ خلافت و ملکیت کے اوپر. تو لیکن آگے جا کر آپ سننے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن اختلاف امت نے وہ راستہ اپنایا کہ آج الٹیمیٹلی مسلمان دوسروں کے ساتھ بھی لڑتے ہیں، لیکن آپس میں بھی وہ ایک دوسرے سے کبھی محفوظ نہیں ہے. اور ایک ایسی لامتناہی جنگ کا، مخالفت کا، آپس میں تفرقہ بازی کا سلسلہ جاری ہے جو کہ اینڈ لیس لگتا ہے، اس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا. اور ہم نے کسی پروگرام کے اندر عرض کیا تھا کہ یہ بھی قرآن سے دوری اور قرآن کی نافرمانی ہے. لوگوں پر تو ہم فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن قرآن کی دعوت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہیں پڑنا. لیکن ہم نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ پھر حدیث کا مفہوم کیا ہے، کہ پیغمبر اسلام نے تو فرمایا کہ پہلی امتوں کے 72 فرقے، میری کے 73 ہوں گے، اور ایک جنت میں جائے گا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے. تو یہ پرابلم کس بات کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ یس تفرقات ہوں گے اور فرقے بازی ہوگی، اور یہ کوئی آج سے نہیں ہے. یہ فرینکلی بتاؤں، اگر دلوں کا مطالعہ کریں، اگر سیرتوں کا مطالعہ کریں تو پیغمبر اسلام کے دور میں بھی یہ بات موجود تھی، اور پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ زیادہ پرومیننٹ ہوتی چلے گی. اور حتیٰ کہ چونکہ یہ ہماری جو موضوع ہے یہی خلافت و ملوکیت کے اوپر ہم تبصرہ کر رہے ہیں،
تو نہ صرف وہ معاملہ آگے بڑھا بلکہ جنگ و جدل ہوئی، اور دونوں طرف اصحاب رسول ہوتے تھے. ایک طرف جو ہے حضرت عائشہ کی بھی جنگ حضرت علی کے ساتھ ہوئی، اور پھر دیگر چیزوں میں بڑھتے گئے، اور پھر آگے جو اسلامی تاریخ ہے اس کے اندر کا احوال اور بھی بہت برا ہے. اور بظاہری طور پر مسلمان جو حکمران کہلانے والے تھے ان کا کردار کوئی تسلی بخش نہیں تھا، بلکہ وہ جاہ و جلال کی اس دوڑ میں لگ گئے، اور انہوں نے سب کچھ جس کا آج اسلامک اسکالر پرچار کرتے ہیں وہ سب کچھ انہوں نے ملی میٹ کر لیا. ان کے اندر بڑی مثالیں موجود ہیں. جو یزید بن معاویہ ہیں، حضرت معاویہ کے بیٹے یزید، ان کی مثال دیکھ لیں. اس نے اپنے پیغمبر اور اپنے رسول جس کو مانتے ہیں اس کے خاندان کو ذبح کروا دیا. اور پھر حضرت معاویہ کی بات دیکھیں تو حضرت علی کے خلاف سب و ستم اور گالی گلوچ اور ممبروں کے اوپر جو ہے سرکاری طور پر یہ کم و بیش 70 برس کے قریب یہ بات ہوتی رہی. اور پھر بعد میں آنے والے جتنے بھی یہ فاطمی خلیفہ، اموی خلیفہ اور بنو عباس اور پتہ نہیں پھر آگے مغلز اور ساری چیزوں کے اندر آپ دیکھیں عجیب طرح سے یہ واقعات جو ہوتے رہے. بڑے بڑے آپ نام سنیں گے لیکن ان کا جو انجام ہے وہ اندوناک ہوا. مثلا محمد بن قاسم کا آپ بہت تذکرہ سنتے ہیں. حجاج بن یوسف کی بات بڑا ظالم ہے، لوگ بولتے ہیں اس نے کیا کیا. اور پھر محمد بن قاسم کی بڑی دردناک موت واقعہ ہوتی ہے. پھر اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کا اختتام، سلطان محمود غزنوی کا اختتام. آپ پڑھیں تو صحیح نا جناب. آپ جب مطالعہ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو واضح نظر آئیں گی کہ بیسیکلی جو میں کہنا چاہتا ہوں، چونکہ تبصرہ کر رہے ہیں ہم خلافت و ملوکیت کے اوپر، تو نہ تو یہ جو دور تھا پرفیکٹ یعنی بڑا ہی پیسفل، نہ ہی پیغمبر اسلام کے اپنے ایام کے اندر، اور نہ ہی ان کے بعد اصحاب یعنی جسے خلافت راشدہ ہم بولتے ہیں اس کے بھی اندر یہ نہیں تھا. پر ان کے بعد تو اور بھی حالات پھر خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. تو گویا مولانا مودودی ایسے اسکالر ہیں جنہوں نے اپنی بصیرت سے کام لیا، انسائٹ، کیونکہ بہت سے علماء موجود ہیں ان سب کو ان حقائق کا بڑے واضح طریقے سے پتہ ہے، لیکن وہ اپنی زبان کو بھی نہیں کھولتے اور اپنے قلم کو بھی حرکت میں نہیں لاتے، بلکہ قلم کے ذریعے وہ کچھ بھی نہیں لکھنا چاہتے اور منہ کے ذریعے بولنا نہیں چاہتے. محض وہ جو ہے وہ جس کو کیا کہتے ہیں میانہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں، چپ اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن سارے معاملات میں چپ اختیار کرنے سے یاد رکھیں نقصان کس کا ہوگا؟ یہ امت کا ہوگا، اور ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اب یہاں مسیحی بہن بھائیوں سے درخواست یہ ہے کہ میں تو آپ کو ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں مسلمان بہن بھائیوں سے اور مسیحی بہن بھائیوں سے کہ آپ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، آپ تحقیق کا آغاز کریں، آپ ریسرچ کریں، آپ جاننے کی کوشش کریں، آپ طالب بن جائیں، طالب علم بن جائیں، اور یہ علم یعنی جانکاری آپ کے حصے میں آئے گی کہ معاملات ہوئے کیسے. اس لیے میرا خیال ہے ہم جب یہ پروگرام کر رہے ہیں تبصرہ خلافت و ملوکیت، تو مولانا سید ابو العلا مودودی کو بھی جو ہے وہ ان کی خدمات کو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ ان معاملات کو جو ہے وہ رقم کیا ہے. وہ تو بڑے اچھے انداز میں مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے مرحوم، ان کا بھی کافی اچھا انداز ہوتا تھا. وہ تو کہتے تھے کہ ان کی کیسٹ موجود ہیں یوٹیوب پر کہ مسلمانوں سے بڑھ کے کوئی ذلیل قوم ہی نہیں، یعنی ذلت کے اندر چلے گئے، انہوں نے سب کو چھوڑ دیا. جوید احمد غامدی صاحب کو سنیں تو بہت اچھا ہے. تو میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہم کب ان حقائق تک پہنچ سکتے ہیں، یا پھر ہم دین کے اندر جو مطلب کہ ایک عقیدت مندی کا رجحان ہے اس کو اپنا کر حقائق سے منہ موڑیں گے اور سچائی کی باتوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو مولانا مودودی نے اپنی بہترین کوشش کر کے اس خلافت و ملوکیت کو لکھا ہے، اور بہت سارے سنی علماء، بریلوی علماء کا اسپیشلی ان کے اوپر فتاویٰ موجود ہیں، کرٹیسزم موجود ہے، اور ان کی جو ہے رائے اس کے خلاف ہے. لیکن شیعہ علماء پسند بھی کرتے ہیں خلافت و ملوکیت کو، اور کہیں کہیں وہ اس کے ساتھ بھی نہیں ہوتے. لیکن چونکہ
مولانا مودودی نے یہ الفاظ ہی بتاتے ہیں خلافت و ملوکیت، کہ خلافت اور بادشاہت جو ہے، یعنی جس کے اندر دنیا داری آ گئی اور سب کچھ ترم برم ہو گیا، اور پھر کسی نے کسی کا لحاظ تک بھی نہ رکھا، بلکہ بڑے عجیب کام ہوئے۔ اور جو دو شہر آپ کو بتائے جاتے ہیں انتہائی مقدس اور ہولی سٹیز، مکہ اور مدینہ، اسلامک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان کے اندر جو کچھ ہوا وہ سننے کے لائق نہیں ہے۔ جس طرح سے بربادی ہوئی، جس طرح سے عورتوں کے حقوق جو ہے وہ سلب کیے گئے۔ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مکہ اور مدینہ کے اندر یزید نے، دیگر لوگوں نے کیا کھیل تماشا کیا اور کتنی لوٹ مار کی، اور کس طرح سے عزتوں کے بازار بھی سر عام جو ہے وہ لگے، اور معاملات جو ہیں وہ بہت حد تک گمبھیر ہوئے۔ اور اگر آج آپ پوچھیں گے، کہیں گے اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو میں ادمن گزارش کرنا چاہتا ہوں، سب مسلمان تھے، خود یزید ان کے باپ بھی مسلمان تھے، اور یہ سارا معاملہ وہاں پر ہوا۔ لیکن صرف دعوت فکر یہ ہے کہ آپ جب تک پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، آپ ان باتوں کے اوپر نہیں سوچ سکتے، اور آپ کے لیے خدا کا جو حصہ ہے اس دنیا کو خوبصورت بنانے کا، اس سے آپ قاصر رہیں گے۔ دعائے خیر کرتے ہیں۔ رب العزت زندہ پاک خدا، آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، باپ یسوع مسیح کے نام سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم سب کو برکت دیجیے، پھر اپنا رحم کرم کیجیے، اور جتنے لوگوں نے آج پروگرام کو سنا ان سب کو برکت دیجیے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ کو بلس کیجیے، اور ہمارے ساتھ ہوں۔ یسوع مسیح کے عظیم اور قدرت پر نام سے مانگتے ہیں، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ، اور آپ سے صدا ہے کہ اگلے ہفتے پھر ملے، اور ان پروگرام کو ضرور سنیے گا، سمجھیے گا، اور دوسروں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے اسی پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ خدا تعالیٰ کی ذات آپ کی معاون اور مددگار ہو۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔